محفل درس قرآن و حدیث ربیع الاخر کے مہینے میں منعقد ہونے والی اس نورانی درس قرآن و حدیث کی تقریب میں 11ویں پارے میں سے سورہ یونس کی 3 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ 3 آیات 11ویں پارے میں سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے اولیاء کرام کے مقام اور ان کے مرتبے، ان کی عظمت اور ان کی عزت کو قرآن مجید کی ان آیات میں بیان فرمایا۔ یقیناً آپ سب حضرات کے علم میں یہ بات ہے، جس طرح نبوت ایک منصب ہے اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جس طرح اللہ کا نبی ہونا ایک منصب ہے، اسی طرح اللہ کا ولی ہونا بھی ایک منصب ہے۔ اسے منصب نبوت کہیں گے اور اسے منصب ولایت کہیں گے۔ جس طرح قرآن مجید میں نبوت اور رسالت کے منصب کا متعدد مقامات پر آیات عدیدہ میں ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک آیت کریمہ جو 3 پارے کی پہلی آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی ہیں ان میں سے بھی اللہ رب العزت نے بعض ولیوں کو بعض ولیوں پر فضیلت عطا کی، جس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف مقامات پر آنے والی آیات مبارکہ میں ان کا بھی ذکر آیا۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ جس میں ان تمام اولیاء اللہ کا ذکر کیا گیا، خواہ وہ کسی درجے میں ہوں، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور بیان کرنے سے پہلے الا کا لفظ استعمال کیا قرآن میں۔ الا کا معنی ہے خبردار، الا کا معنی ہے آگاہ ہو جاؤ، تیسرا معنی ہے غور سے سنو، یعنی الا کے بعد جو بھی آیت ہوگی اس کو غور سے سنو، اس میں غور و فکر کرو، اسے سمجھو اور ہوشیار ہو کر سنو۔ یہ ہے الا کا معنی۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ۔ یہ ولی اللہ کی جمع ہے، یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ اولیاء، نبی کی جمع ہے انبیاء، اور ولی کی جمع ہے اولیاء۔ اولیاء اللہ یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور آنے والے وقت میں ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ مقام ولایت بیان کرنے کے بعد پھر رب کریم نے اسی آیت کریمہ کے بعد والی آیت میں
ان کی علامت بیان فرمائی، ان کی پہچان بیان فرمائی۔ یہ آیت نمبر 63 ہے سورہ یونس کی، جس میں اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی۔ ان کی پہچان اور ان کی علامت اور ان کے مقام و مرتبے کو ان دو آیتوں کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اس سے اگلی آیت جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 63، اس میں اللہ کریم نے ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، ایک بہت بڑی بشارت کا اعلان کیا۔ پہلے مقام اور مرتبہ بیان کیا، پھر ان کی علامت بیان کی۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں ولیوں کے لیے جو خوشخبری اور بشارت ہے اس کا ذکر پھر اگلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں 64 میں پھر اللہ کریم نے فرمایا لَهُمُ البشرا، ہم ضمیر جمع کی ہے کہ اللہ کی دھرتی پر، خدا کی زمین پر جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی سارے کے سارے، ان کا اللہ کریم نے ذکر کیا۔ لَهُمُ البشرا، ان تمام ولیوں کے لیے بشارت ہے، ان تمام اولیاء اللہ کے لیے خوشخبری ہے، مجدہ جاں فضا ہے۔ کیا خوشخبری، کیا بشارت ہے؟ اللہ رب کریم ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَهُمُ البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ لَهُمُ البشرا، بشارت، خوشخبری، انعامات کی، جزا کی، یہ بشارت و خوشخبری ہے ان تمام اولیاء اللہ کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ لَهُمُ البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کریم نے ان کی بشارت بیان کر کے پھر آیت کے آخری حصے میں فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک هو الفوز العظیم۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمے، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کے حصے میں آئی ہے۔ اولیاء کاملین کے لیے رب ذوالجلال نے اس آیت میں کتنی عظیم بشارت دی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کریم نے انہیں مقام ولایت عطا کیا، انہیں اپنا ولی بنایا، اپنا دوست بنایا۔ دنیا میں بھی ان پر خوف کوئی نہیں، آخرت میں ان کے لیے غم کوئی نہیں۔ یہ ایمان لائے، انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت، خوشخبری۔ اور یہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اٹل فیصلہ ہے اس کا اپنے ولیوں کے بارے میں۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انہیں مل گئی۔ اس آیت کریمہ کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر و تشریح سمجھنے کے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اولیاء کاملین کی ایک نمایاں پہچان اور علامت اور نشانی بیان کی۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں اور مقام پر ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا
ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جن کے دامن میں تقوی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی تو وہی ہیں جن کے دامن میں تقوی ہے، جو متقی ہیں، جن کی زندگی میں پرہیزگاری ہے. حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی وہی ہیں. تو قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ان دونوں آیتوں کے اندر، ان دونوں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا، 63 میں الذین آمنوا وکانوا یتقون. یعنی ولی کی جو نمایاں پہچان ہے، علامت ہے. ہم دیکھنا چاہیں کسی شخصیت کے بارے میں کہ کیا وہ اللہ کا ولی ہے یا ولایت کے معاملے میں اس کی کیفیت کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی زندگی کے معاملات کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کے انداز گفتگو کو ہم دیکھیں گے. اگر اس کے معاملات میں ہمیں تقوی نظر آئے گا، تقوی نظر آئے گا، تو قرآن نے گواہی دی کہ اللہ کا ولی تو صرف وہی ولی ہیں جن کے دامن میں تقوی ہے. اور اس سے یہ بات دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جتنا تقوی ہوگا اتنا بڑا وہ ولی ہوگا. تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری، بچنا، ہر اس کام سے بچنا جس کام میں اللہ کی نافرمانی، ہر اس بات سے بچنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو. اس کام سے جو بچتا ہے، اپنا دامن بچاتا ہے، اسے پرہیزگار کہتے ہیں، اسے متقی کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ ان کے لیے تقوی لازم اور تقوی ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کی اہمیت بیان کی گئی کہ ولیوں سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری سے بڑی عقیدت و محبت ہے. کچھ لوگ بابا فرید الدین گنج شکر سے بہت محبت کرتے ہیں. کچھ حضرات سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں. کوئی خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری سے عقیدت رکھتے ہیں. تو جہاں جہاں آپ کی عقیدت ہے، جہاں جہاں آپ کو محبت ہے، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جس دوستی کا تعلق، جس پیار اور محبت کا تعلق دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے ہوگا، وہ تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. آیت کریمہ سنیے، جس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. عربی میں دوست کو، سجن، یار، بیلی، متر کو عربی میں خلیل کہتے ہیں، انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے خلیل کی جمع ہے اخلاء. اللہ کریم نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بڑے غور سے سنیے آیت کریمہ کہ دنیا کے تمام دوست، دنیا کے تمام سجن، بیلی، متر قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور یہ بڑی جامع آیت ہے کہ جس دوستی کی بنیاد دنیا ہوگی، جس دوستی کی بنیاد دنیا ہوگی، وہ تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اور جس دوستی کی بنیاد دین ہوگا، جس دوستی کی بنیاد دین کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے،
متقین سے، پرہیزگاروں سے، اللہ کے ولیوں سے اسی کی محبت ہوگی جو دین کو چاہنے والا ہے، جو دین سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے پیاروں سے وہی محبت کرے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا کے تمام دوست، یار، سجن، بیلی، متر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جو متقین سے تعلق ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا، ان کی چاہت ہوگی، ان کی نسبت و تعلق ہوگا، یہ دن قیامت کے بھی قائم رہے گی، یہ دوستی برقرار رہے گی۔ باقی سب دوستیاں صرف ختم ہی نہیں ہونی، صرف ختم ہی نہیں ہوں گی، بلکہ قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے بعضهم لبعض عدو، عربی میں دشمن کو عدو کہتے ہیں، عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ لیکن جو اللہ والوں سے تعلق، نسبت، پیار، محبت، عقیدت کا، چاہت کا رشتہ ہوگا، یہ رشتہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اچھا، ان ساری آیتوں کے اندر ایک چیز مشترکہ طور پہ آئی، جتنی آیتیں میں نے پڑھی ان تمام آیتوں کے اندر ایک چیز نمایاں نظر آ رہی، وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ وہ کیا ہے؟ اور جس کے پاس تقویٰ ہو اسے کہتے ہیں متقی۔ متقی کا معنی پرہیزگار۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات، ہم تو اللہ والوں کی چاہنے والے ہیں، ان کی محبت، ان کی عقیدت و پیار ہے، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مذہبی بھی کہلاتے ہیں، اس جماعت سے تعلق رکھنے والے دو ایسے مصنف ہیں، ایک کا نام مولانا اسد گیلانی اور دوسروں کا نام ہے مولانا گلزار احمد مظاہری۔ یہ دو عالم ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ ان دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بزرگان دین۔ اس میں لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی ہمارے غوث الاعظم، شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر، میرا محی الدین ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم الجعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے لیے جو لفظ لکھے ہیں میں صرف وہی سناؤں گا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں، دونوں حضرات نے لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے، اس پائے کے متقی تھے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ماشاءاللہ، اہل علم بیٹھے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اپنا تو مانتا ہی ہے، مزہ تو جب ہے جب بیگانہ بھی مانے۔ اپنے تو مانتے ہی ہیں، دشمن بھی مانے۔ عدو کی جمع ہے اعداء، عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ اب اس میں پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ اس بات کو دشمن بھی مانے۔ تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں تسلیم کیا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اس پائے کے ولی تھے، اس پائے کے اللہ کے مقرب و معبود تھے کہ عبادت گزاری کا یہ عالم اور تقوی کا یہ عالم کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کی وجہ سے ہم سب حنفی ہیں، الحمدللہ ہم سنی حنفی ہیں، بریلوی ہیں، اس لیے کہ ہمارے فقہ میں ہم
تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، تو ہمارے غوث اعظم نے بھی 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ماشاءاللہ آپ تو سب اہل محبت بیٹھے ہو۔ جو لوگ ان عقائد و نظریات کے حامل نہیں ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ شور مچاتے ہیں کہ کس طرح ہو گیا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کسی نے کہا کہ یہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ صدر آباد والوں، میں چاہوں گا کہ اس کا جواب میں قرآن سے دوں۔ اس بات کا جواب اللہ کے قرآن سے دوں کہ یہ 40 سال کیسے پڑھی۔ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھ لی؟ میں نے کہا جیسے رب نے قرآن میں فرمایا ایسے پڑھ لی، جیسے رب نے قرآن میں فرمایا ایسے پڑھ لی۔ اب سنیے قرآن کیا کہتے ہیں۔ ہم تو بھائی جن کو ولی مانتے ہیں ان کی زندگی میں نمایاں چیز تقویٰ ہے۔ اگر تقوی ہی نہیں ہے، حضور کی سنتوں پر پابند نہیں ہے، تو ہم تو اس کو کبھی ولی نہیں مانتے، جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں جن کی زندگی میں اتباع شریعت، اتباع سنت، تقویٰ، پرہیزگاری اور خوف الہی اور عشق رسول جن کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے، ہم ان کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہر کسی کا مزار نہیں بنتا، ہر ایک کے عرس نہیں ہوتے، یہ انہی کے ہوتے ہیں جن کے دامن میں تقویٰ ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن جواب دے رہا ہے کہ یہ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ میں نے کہا ہاں، سنیے قرآن مجید کی آیت کریمہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جی کیویں ہو سکتا ہے 40 سال عشاء دے وضو۔ میں نے کہا ایویں ہو سکتا ہے جویں رب نے قرآن میں فرمایا۔ اب آپ سنیں قرآن کیا فرماتا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنہوں نے عشاء کے وضو سے، یہ وہ لوگ ہیں، کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون۔ اچھا یبیتون، یہ باتا یبیتو، یہ باب ہے باتا یبیتو۔ باتا یبیتو کا معنی ہے رات بسر کرنا، رات گزارنا، رات بسر کرنا۔ اب غور سے سنیے، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے الذین یبیتون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں، جن کی راتیں گزرتی ہیں۔ کس کے لیے گزرتی ہیں؟ فرمایا لربہم، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں، گزرتی ہیں اپنے رب کے لیے۔ راتیں گزارنے کا طریقہ آ گیا نا کہ ان کا کیا ہے، یہ رات کو جاگتے ہیں۔ کس کے لیے جاگتے ہیں؟ کس کے لیے جاگتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے۔ دو چیزیں ہیں اس آیت میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ راتیں کس کے لیے گزارتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے کیسے گزارتے ہیں۔ رات کدے واسطے گزارتے ہیں تے کیویں گزارتے ہیں؟ رات کدے واسطے گزارتے ہیں اور کیویں گزارتے ہیں؟ دونوں سوالوں کا جواب قرآن دیا ہے۔ فرمایا رات گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ کیسے گزارتے ہیں؟ فرمایا سجدا وقیاما، رات کو جب بھی دیکھو کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی قیام میں نظر آئیں گے۔
اس آیت میں جواب مل گیا کہ یہ راتیں اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں، اور کیسے گزارتے ہیں؟ عبادت میں۔ کیسے گزارتے ہیں؟ اور عبادت میں کیفیت کیا ہے؟ سجدم، کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں، وہ رکوع میں ہوں، وہ قیام میں ہوں، وہ سجدے میں ہوں، کس کے لیے؟ لربہم، اپنے رب کے لیے۔ اس دور میں یہ سوال کرنا بے وقوف آدمی کہہ سکتا ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کرانے، کہتے جی کڑی بھی موبائل دا جان نہیں چھڑ دی تے منڈا بھی نہیں چھڑتا، تنگ آ گئے ہیں، ساری رات موبائل تے لگے نے، جے فجر دی بانگ ہوندی تے کڑی بھی موبائل بند کر کے سو جاندی، بانگ دی آواز آتی مسیتوں، نال ہی موبائل آف ہو جاتا ہے، وہ پھر سو جاندے۔ میں نے کہا کہ اس دور میں بات سمجھو، جو اپنے یار کے لیے رات بھر اپنے سجن نال موبائل تے گلاں کردا تے چیٹنگ کردا ساری رات ہی، تے یہ وہ اللہ والے نے جڑے اپنے رب واسطے گزارتے۔ تسی راتاں گزارو یار سجن بیلیاں واسطے، تے ولی رب واسطے رات نہیں گزارتا۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا الذین یبیتون لربہم، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، اور کیسے گزرتی ہیں؟ سجدم و قیاما، کبھی دیکھو سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی دیکھو قیام میں نظر آئیں گے۔ یہ دور کی بات نہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں کوئی ایسا بندہ ہے، میں نے کہا بہت بندے، تو ویکھن والا بندے تو نظر آؤں۔ اللہ کی زمین ولیوں سے خالی نہیں ہے، ہر دور میں ولی ہونے کی وجہ سے تو یہ برکتیں ہیں ساری، ہونے کی وجہ سے ساری برکتیں ہیں۔ یہ دور حاضر میں چند سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے، شرک پور شریف کے سجادہ نشین تھے حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرک پور رحمت اللہ علیہ۔ وہ لاہور میں ایک دفعہ کسی مرید کے ہاں رات ٹھہرے، مرید نے آخیا بھی میرے پیراں دی شہرت بڑی ہے، نام بڑا ہے، میں ویکھاں یہ راتی کی کردے کہ ستے رہندے نے کہ راتی کچھ اللہ کا بھی کردے، نام بڑا مشہور ہے انہاں دا، شہرت بڑی ہے، میں مرید بھی ہاں، میں ویکھاں تے صحیح۔ انہیں دروازہ جڑا ہے او دے وچ ایک سوراخ سی، او دے وچ انہیں راتی 3-4 واری اٹھ کے دیکھیا، جدوں بھی ویکھے نا تے وہ چھوٹی لائٹ بڑے کمرے دی، اور جدوں ویکھے تے میاں صاحب کدی قیام وچ، کدی سجدے وچ، کدی رکوع وچ، کدی اتحیات بیٹھے ہو، اور آپ دی CID کردے لنگ گئی، پیر دی جاسوسی کردے بھی راتی کردا کی ہے پیر جاسوسی۔ میاں صاحب نے تو اس کو سامنے تھوڑے ہی دیکھا تھا، وہ تو سوراخ میں دیکھ رہا تھا۔ میاں صاحب تہجد کے وقت چائے پیتے تھے، وہ چائے لے کے آیا نا، تو میاں صاحب نے فرمایا ساری رات میری CID کرتا رہے، فرمایا ہوں چاہ لے کے آ گئے تے جاسوسیاں کردا سے میرا پیر کردا کی، انہاں کہ ایسا کرنا کی ہوندا، اسی اپنے رب نال راتی گلاں کرنے ہیں۔ انہاں کہ پترا تو جنیاں مرضی جاسوسیاں کر، اسی رات نو اپنے رب نال گلاں کرنے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو آخنا 40 برے کیویں نماز پڑھی، عشاء دے وضو نال فجر دی نماز، یہ کہانی شریف ہے فلانی شریف ہے۔ میں کہ جن نے مرضی بکواس کر لے، یہ اللہ دے بندے وہ نے جڑے جاگدے نے اپنے رب واسطے، تے کیویں گزارتے نے راتاں، کدی سجدے وچ کدی رکوع وچ۔ ایمان نال دسو جہاں والد سخت بیمار ہوئے، ہاسپٹل داخل ہوئے، پتر نیاز مند ہوئے تے لائق اولاد ہوئے، ساری رات انہوں نیندر نہیں ہوندی، وہ ہسپتال بھی باپ دے سرانے رات بہ کے گزار دیندا ہے، انہیں رات گزاری اپنے ابے واسطے۔ فاٹک والا ساری رات جاگدا ہے، ٹریناں لنگڑیاں میں فاٹک کھولنا بھی بند بھی کرنا، وہ بھی جاگدا ہے، وہ جاگدا اپنی جاب واسطے، ملازمت واسطے۔ پانی لان والا رات نو میں جلسیاں وچ آنا، لالٹین کسی نے پڑی ہوندی، کسی نے بیٹری، میں نہیں بندہ یہ 2 بجے رات دے پھردا ہے،
وہ مینوں ڈرائیور آندا نہیں جی انہیں پانی لایا ہے، انہیں پانی لائے جاگتا ہے، کوئی کسی کے لیے جاگتا ہے مسئلہ، اس مسئلے کا مذاق اڑاتے ہو، شرم کرو۔ دنیا کی مثالیں بتاتی ہیں، کوئی کسے منڈی چ مال آنا ہوئے تو دکاندار تمہوں ٹرک والا آکھے میں 1 بجے اپڑ جاؤں گا، تمہیں نیندر نہیں ہونی، کڑی مڑی کڑی ویکھو گے ٹائم کی ہے 1 بجے کہ نہیں بجے میرا مال آنا، تساں جاگدے رہنا، سونا ہی نہیں۔ جی فلائٹ پکڑنی راتی تو نیندر نہیں ہونی، تساں آنا 4 بجے ٹیکسی والے نو ٹائم دیتا ہے، منڈے نے سعودی عرب جانا، انہوں جہاز تے چڑھانا ہے، تینوں نیندر نہیں ہوندی۔ پر اے ولیاں نو سمجھ سجنا، سمجھ اے او نے جنہاں دی لو اپنے رب نال لگ جاتی ہے تے راتاں کیویں گزار دے نے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حدیث سجدے وچ کدی رکوع لو جی کسی نو غلط فہمی نہ ہوئے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ نے اپنی کتاب محق الفقراء وچ ولایت دیاں 24 کیٹیگریز لکھیاں نے، 24 منزلاں۔ میں یہ مثال جمعے چ بھی دیتی ہے کہ مثال ان سمجھو جویں اتری منزل تے 24 پوڑیاں نے، کنیاں اتری منزل تے جان واسطے 24 پوڑیاں نے۔ جیڑی پہلی پوڑی انہوں آندے نے صالح، ولایت دی پہلی منزل صالح، اور آخری جیڑی 24 نمبر سیڑھی ہے وہ انہوں کہندے نے صحابی رسول ہونا۔ اچھا ان تو تھلے آئیے نا، 24 پوڑی دا جڑا ہے وہ 24 نمبر وہ صحابی رسول دا درجہ ہے، 23 نمبر تے تابعین، 22 نمبر تے تبع تابعین، ایویں تھلے آندے جاؤ۔ ولایت دیاں 24 منزلاں نے، کیٹیگریز نے، سلطان باہو نے لکھیا ہے۔ انہاں وچوں ایک کیٹیگری ہے غوث، قطب، افراد، اوتاد، ابدال، قطب الاقطاب، قطب الارشاد۔ یہ 24 منزلاں نے ولایت دیاں، 24 منزلاں۔ بے نیاز رب نے نہ سارے منزلاں دے بارے بھی فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں دنیا میں خوف کوئی نہیں، قیامت کے دن غم کوئی نہیں ہوگا۔ لو جی ہر ولی اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ نال ایک اور گل دے نال لال نتھی کرو، گل سمجھ آ جائے گی۔ تہجد پڑھیاں بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تہجد دی نماز وہ ہے جڑی ولیاں دا وظیفہ ہے، انہاں دی ولایت وچ عروج ہوندا ہے تے کمال ہوندا ہے تے ترقی ہوندی ہے تے اعلیٰ منزلاں تے درجات ملدے ہیں۔ تہجد پڑھیاں راتاں نوں جاگن والے۔ قرآن مجید دی ایک اور آیت میں پیش کرنا چاہنا، اسے دلیل وچ 40 سال عشاء دے وضو نال کیویں فجر دی نماز پڑھی۔ لو جی 26 سپارہ سورہ فتح، دیکھو قرآن دی آیت آ رہی، یہ وچ بھی اللہ کریم نے سیان پہچان دسی۔ ولایت دا اعلیٰ ترین درجہ کی ہے صحابی رسول ہونا، یہ تو اتنے ولایت دا درجہ ہی کوئی نہیں۔ ولایت دی 24 منزلاں وچوں آخری منزل ولایت دی صحابی رسول ہونا ہے، اس تو تھلے والی منزل تابعی ہونا۔ تابعی انہوں آخدے نے جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی ہے۔ تے تابعی دا مقام پتہ کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا جنہیں ایمان دی حالت وچ مینوں ویکھیا تے میرے ویکھن والے نوں جنہیں ویکھیا انہاں تے دوزخ دی اگ حرام ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ ساڈے تو نعرے نویں نویں نکل آئے نے، میں کہ نعرے وہی رکھو جڑے پہلے چل رہے ہیں، اور یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں کہ پھر یہ بھی نعرہ لا، ہر تابعی صحابی جنتی جنتی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا تے او جنہیں میرے ویکھن والے نوں ویکھیا انہاں دوہاں تے دوزخ دی اگ حرام ہے۔ پتہ لگا تابعی دا بھی بڑا مقام ہے، صحابی تابعی تبع تابعی، تو اسی سارے نوں منن والے۔ میں کہ سلطان باہو صاحب نے 24 کیٹیگریز لکھیاں، اساں پہلی کیٹیگری تو لے کے 24 تک ساریاں کیٹیگریز نوں مننے آتے۔ میں ایویں نہیں کوئی اینگی پھینکی گل نہیں کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
وہ کتب دے درجے سے اسی انہوں نے کتب نو منیا، غوث نو منیا، ابدال نو منیا، افراد نو منیا، اوتاد نو منیا، غوث الاغیاث نو منیا، قطب الاقطاب نو منیا، قطب الارشاد نو، جنیاں بھی منزلہ نے سارے دے قائل ہیں، پر انہاں سارے وچوں اعلیٰ منزل حضور دی امت وچ صحابہ، میرے لفظاں تے غور کرنا، صحابہ، اہل بیت، تابعین تو بعد پوری امت ولیاں وچوں سب تو افضل میرے غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی۔ یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف دا ہے، میں چاہاں گا میرے سنن والے دے ذہن اتے یہ گل اچھی طرح قرآن و حدیث دی روشنی میں اتر جائے کہ غوث الاعظم دا مقام سنو، تمام امت دا اتفاق ہے غوث اعظم درمیانے، غوث اعظم درمیانے اولیاء چو محمد درمیانے انبیاء، سوا لکھ نبیاں میں جڑا مقام آمنہ دے لال دے حضور دے امت دے سارے ولیاں میں چو مقام غوث اعظم دے، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، یہ متقین دے بھی امام نے، قیامت تک غوث ہوندے رہن گے، لیکن امت دا اتفاق ہے غوث اعظم ہن کوئی نہیں، قیامت تک غوث اعظم ایک کوئی نہیں جنہ دا نام نامی اسم گرامی، پیران پیر دستگیر، شہنشاہ بغداد، تاجدار بغداد، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری، میرے غوث پاک کون ہے جڑے امت دے سارے ولیاں دے امام ہیں۔ لو جی رات دا جاگنا 40 ورے غوث پاک دتی امام یاد، ادھے تے ایک اور دلیل قرآن شریف، 26 سپارہ سورہ فتح، ولایت اعلیٰ ترین درجہ صحابی ہونا ہے نا، لو سنو قرآن کی آخر ہے، 26 سپارہ سورہ فتح دا آخری رکو ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا، تراہم رکعن سجدا، عرش والے رب نے آکھیا سونیا محبوبہ جدوں بھی تسی انہاں نوں ویکھو گے تواڈے غلام جڑے صحابہ نے کدی تانوں رکوع وچ نظر آؤں گے، کدی سجدے وچ نظر آؤں گے۔ لو جی اس آیت وچ سجدم و قیاما، کدی قیام وچ تے کدی سجدے وچ، اس آیت وچ کدی رکوع وچ تے کدی سجدے وچ، دونوں آیتوں نوں ملائیے تے معنی اے لگے گا، سامنے آئے گا کہ حضور دا امت دا ہر ولی وہ عبادت گزار ہوندا ہے، شب زندہ دار ہوندا ہے، سحر خیل ہوندا ہے، او دیاں راتاں رب دے ذکر وچ او دی عبادت وچ گزردیاں۔ اور ولی دی ایک نشانی میں حدیث شریف وچ پڑھی سی، وہ بھی تو سنا کے پھر قرآن وچوں نشانی بیان کرتا کہ الحمدللہ ساڈے ہر درس قرآن حدیث وچ دو ہی چیزاں بیان ہوندیاں، قرآن یا حدیث نبی پاک دا۔ لو جی حدیث سنو، اساں ولی اونوں من لیا جنہیں بندہ بہتیاں پائیاں ہون، لوہے دیاں کڑے پائے ہون، جنہیں 10-15 تسبیحاں گاڑی لمکائیاں ہون، وال ایڈے وڈے رکھے ہون، انج لگدا ہے 2 سال ہوئے انہیں حجامت ہی نہیں کرائی، تے اونوں آوندیاں ویکھو نا او دا لباس تے دی شکل و صورت او دے وال ہی لگدا ہے سال ہویا ناتا ہی نہیں ہے۔ لوگ آندے نے سائیں ہورین بابے ہورین، یہ بڑا پہنچیا بزرگ ہے، او دا چہرہ ویکھیے تے اپنا چہرہ مرجا جاندا ویکھ کے، یہ ساڈے پیر نہیں بھائی، نہ ساڈے بزرگ، اسی کدوں انہاں نوں مننے ساڈے نال نتھی کردے نے، سانوں آندے نے ویکھو تواڈے پیر، جے کوئی چوڑ مارے نیٹ تے اخبار وچ کہندے نے اے پیر جی انہاں دے، او ساڈے پیر نہیں، وہ آندا بیبیاں کٹ کے لے جاندا پنڈوں، لوگ آندے لو جی انہاں دے پیر صاحب نے، وہ ساڈا پیر نہیں، ساڈے پیر نے داتا گنج بخش، ساڈے پیر نے بابا فرید صاحب، ساڈے پیر نے غوث پاک پیراں دے پیر، ساڈے پیر نے خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، وہ انہاں دی سیرت ورگا ہوئے گا تے سلام کریں گے، اے ملنگ تلنگ اسی انہاں نوں نہیں پڑھتے، نہ ساڈے بزرگ نے نہ ساڈے پیر نے۔
انہوں نے کرتوتاں ساڈے کھاتے نہ پا، اسی تو قرآن پڑھنے والے ہیں. لو سنو نشانی. تسی بھی غلطی کھا جاندے ہو، سگریٹ دا سوٹا لا کے ادھر ہی ٹر پیندے ہو. او یار فلانے پنڈ سنے ایک بابا ہے، او دا طویت بڑا چلدا ہے. ادی او دی شکل دیکھو جا کے، کونا مونا، چرس والا، سگریٹ پین والا، بوٹیاں رگڑن والا، تہاڈا دل کیویں کردا او دے کول بہن تے؟ او دی تے شکل ویکھیاں نیڑے لگن نوں دل نہیں کردا. تسی آندے جی او دے کو طویت لے آیا، میں اونے میرا اپا کیتا. میں کہ اپا کوئی نہیں کیتا. او اگے نہ بھی تیرا بیڑا غرق ہو گیا. لو جی ایک علامت سیان سنو، حدیث پاک جو پھر قرآن جو نبی پاک کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تواڈے ولی نو پہچاننا ہوئے تو دی کوئی سیاح سانو دس چھڈو. سوکھی جی سیاح سانو کیویں پتہ لگے؟ اتنے رنگ رنگ دی دنیا ہے، بے روپیے بنے نے تے پیر بن کے ٹھگ رہے ہیں، لوگوں نو دھوکے دے رہے ہیں. یا رسول اللہ کو نشانی دسو، غلطی نہ کھا پئیے. سونے نبی پاک نے فرمایا اذا رعو ذکر اللہ، او اللہ دا ولی ہوئے جدے چہرے نو ویکھے تینوں خدا یاد آ جائے. اذا رعو اذا رعو ذکر اللہ، چہرہ ویکھو تے. عیدگاہ شریف والے جڑے وڈے حضرت صاحب سن خواجہ حبیب الرحمان صاحب، یہی اس میں گرامی سے ساڈے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے تھے صفدر آباد کسے زمانے میں تشریف لے آئے. میرے والد صاحب بھی آئے. ابا جی فرماندے ہوندے سن میں انہوں نے پہلی باری اج ملیا، ادو ٹھابا سنگھ نا سی. فرمایا تشریف لے آئے تو میں دیکھیا تو میں بزرگاں دیاں جڑیاں نشانیاں کتاباں بھی پڑھیاں نے انہاں بھی نظر آئیں. جڑیاں بزرگاں دیاں نشانیاں کتاباں بھی پڑھیاں وہ انہاں بھی نظر آئیں. شرپوشی والے حضرت میاں غلام احمد صاحب، میں آپ انہاں دی زیارت کئی باری کیتی. میں انہاں نو ویکھیا وہ اتنے شریعت دے پابند سن نا، اتنے پابند، ذرا جی شریعت دی خلاف ورزی برداشت نہیں سن کرتے. تھوڑے قلعے میر زماں تشریف لے آئے، رانا جمشید صاحب ساڈے دوست نے، انہاں دے پیر صاحب نے آئے نہ تے انہاں چونا کھلا رہا، خوش لو انہاں تھوڑے تھے انہاں کاروبار بھی انہاں کیلے لائے چونے کھلا رہے. اج میرے پیر صاحب آ رہے، میاں صاحب آؤندے انہاں کھونڈی نہ سارے کیلے تھلے ڈیگ دیتے. وہ جنہ چونا کھل رہے سی اتنے پیر مار دیتا. انہوں فرمایا لوکاں نو دسنا میرا پیر آیا. انہوں نے فرمایا یہ نہیں، اسی فقیر لوگ ہیں، سانو انہاں چیزاں نہ غرض نہیں، اسی نہیں انہاں چیزاں نو پسند کردے. دکھلاوا تے ریاکاری انہاں کہا آج کیتا ہی اگوں میں آواں تے انج نہ کری. یعنی ریاکاری دا شائبہ نہیں انہاں بزرگاں میں ہے جی. بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اکابرین. حدیث میں نشانی آئی اذا رعو ذکر اللہ، انہاں دا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. لو جی قرآن وچ اے نشانی قرآن وچ دوسرے انداز نال بیان ہوئی. وہی آیت جیڑی 26 سپارے سورہ فتح دی آخری رکوع دی آیت پڑھی ہے، ادھ بھی نشانی دسی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. حدیث میں تینا آیا نا بھی بھلی ہو جدا چہرہ ویکھو خدا یاد آئے. ایدی تشریح حدیث دی میں کرنا، ولی ہوندا ہے جنوں ویکھیا نماز پڑھن نو دل کرے، جدی مجلس بیٹھیا داڑھی شریف رکھن نو دل کرے، اور جدے کول بیٹھیا قرآن پاک دی تلاوت دا شوق آئے، گناہاں کولوں نفرت ہوے، ولی اونوں آکھدے نے. وہ نہیں ولی جدے تویز نال تیری دکان بہتی چلے، تیری مجھ دودھ دین لگ پے. یہ تینوں کنے آکھیا ولایت دا معیار؟ قرآن میں جتھے لکھیا ہے الا المتقون الا المتقین، یہ وہ لوگ نے جنہاں دی زندگی بھی تقوی. لو حضرات ان قرآن دے وچوں سنو نشانی. قرآن وچ رب نے ایک نشانی بیان فرمائیے سیماہم فی وجوہہم، چہرے، اے جڑا چہرہ ہے نا ساڈا، اینو آندے نے عربی وچ وجہن، وجہن دی جمع وجوہن. رب نے آکھے سیماہم
فی وجوہہم من اثر السجود، یہ نے اللہ والے انہاں دا چہرہ ویکھو، عبادت دا نور انہاں دے چہریاں اُتے نظر آوندا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ دا لفظی معنی ہے انہاں دے چہریاں نوں ویکھو گے سجدے دا اثر چہریاں اُتے نظر آوندا ہے۔ کیا بات! کوئی بھی اللہ دا نیک بندہ پکا نمازی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، حرام تو بچدا ہوئے، 5 ٹائم دا نمازی، تہجد گزار، نیک طبیعت، صالح طبیعت، اللہ دی عزت دی قسم ہے، او دے چہرے اُتے بھی نور ہوندا ہے۔ یہ نور کریمہ لایا نہیں آندا، یہ نور لوشن لایا نہیں آندا، بیوٹی پارلر جا کے تے میک اپ کرن نال نور نہیں آندا، نور آندا اللہ دی عبادت نال، نور آندا اللہ دی۔ یہ جڑی آیت پڑھو، ان آیتاں جو جنیاں میں تلاوت حدیث شریف پڑھی، ان سارے دا خلاصہ ہے تقوی بڑی شے ہے۔ ولی وہی بندہ جدے دامن بھی تقوی ہوئے تے پھر او دے ظاہر وچ بھی نور ہوندا ہے، باطن وچ بھی نور ہوندا ہے، چہرے تے بھی نور ہوندا ہے، اودیاں گلاں وچ بھی نور ہوندا ہے، او دے دل وچ بھی نور ہوندا ہے، او دی زبان تے بھی نور ہوندا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے میں اگے کئی درساں وچ بیان کر چکا، لیکن اپنے موضوع دے متعلق وہ دی تشریح تفصیل واسطے اج میں دوبارہ دسنا۔ عبادت کچھ عبادت فرض ہے، کچھ عبادت نفل ہے۔ لو جی جڑا بندہ فرضاں دی پابندی کردا ہے او دی ذات وچ نور پیدا ہوندا ہے، او دی ذات وچ، تے جڑا نفلاں دی کثرت کرے تے رغبت کرے او دی صفات وچ نور پیدا ہوندا ہے۔ ولی دی ایک نشانی ہے، او دی ذات وچ بھی نور، او دی صفات وچ بھی۔ میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ، اس ساری گفتگو میں اس نقطے اُتے ختم کرنے لگا کہ غوث پاک دا مقام مرتبہ انہاں دی عزت عظمت سمجھن تو بعد آج دے موضوع دے متعلق جیڑی گل ساڑے ساریاں واسطے عملی زندگی نہ تعلق رکھتی، میرے غوث پاک نے ساری زندگی، یہ تو انہاں دا مقام تے مرتبہ تے عظمت تے شان ہے نا، تے جیڑا کم کیتا انہاں کم یہ کیتا اللہ دی مخلوق دی اصلاح کیتی، اللہ دی مخلوق دی۔ بے نماز نمازی بن گئے، ڈاکو چور تائب ہو گئے، جی شراب پین والے شراباں چھڑ گئے، برے ماحول چ رہن والے نیکی دے ماحول وچ آ گئے۔ غوث پاک نے سب تو بڑا کام یہ کیتا ہے، امت دے احوال بدلے، امت دی حالت بدلی ہے، وہ دی کیفیت بدلی ہے۔ جیڑا بیعت ہون تو پہلا بھی بے نماز تے مرید ہون تو بعد بھی بے نماز، پتہ ہے لگا انہیں نہ تعلیم حاصل کیتی نہ تربیت پئی مرید تے پیر کولو۔ میرے غوث پاک نے ایک کام کیتا ہے، جیڑا صحبت وچ آ جاتا سی، تعلیم بھی دیندے سن، تربیت بھی فرماندے سن، نگاہ ولایت نال او دا من بھی پاک کردے سن۔ تربیت دی پہلی گود جیڑی ہوندی ماں دی گود ہوندی، ماں دی گود، اتھوں آغاز ہوندا۔ غوث پاک دیاں شاناں سن دیو، کرامتاں سن دیو، ذرا اے سنو میرے غوث پاک نے جس آغوش وچ پرورش پائی ہے نا، والدہ ماجدہ دا نام سی ام الخیر فاطمہ، والد ماجد دا نام سی ابو صالح، تے نانا پاک دا نام سی حضرت عبداللہ صومعی، جڑے بڑے اونچے درجے دے ولی سن، والد بھی اللہ دے ولی، والدہ بھی ولیہ، نانا جان تے ولایت دی اعلیٰ منزلہ تے فائز سن۔ اس گھرانے وچ پرورش پائی پھر حسین پاک، جڑے والد ماجد والو حسنی سید تے والدہ ماجدہ کی طرف حسینی سید، نجیب الطرفین، دو نسبتاں میرے غوث پاک، حسنی سید حسینی سید، بڑا مقام پایا، امت کی اصلاح کی تھی۔ والدہ ماجدہ نے کیا میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اور اعلیٰ تعلیم واسطے بغداد جانا چاہنا۔ والدہ ماجدہ نے نا فرمایا کہ بیٹا 80 اشرفیاں میرے کول نے، 40 اشرفیاں تیرے حصے، تیرے باپ دے ترکے وچوں 80 اشرفیاں نے میرے کول، 40 ایک پر آدھا حصہ، 40 دوسرے پر آدھا، تے پترا اے 40 اشرفیاں میں تیری گودڑی وچ سی دینی ہاں تاکہ محفوظ اپنی منزل تے پہنچ جائے۔ اس زمانے سے لوگ رستیاں تے ڈاکو لٹتے سن، تے آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو
کہ اے میں خفیہ جگہ تے سی کے اتنے کپڑا ٹاکی لا کے سلائی کر دیتی، کسی نے پتہ نہیں لگنا، کہ میری جاندیا نصیحت پلے بن لیا جے، حال جے وجہ بھی ہوئے، معاملات جے وجہ بھی آ جائیں، جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، سچ بولنا، اے جے ماں دی تربیت۔ تے نال پتہ کی فرمایا تسی جا رہے ہو عبد القادر پڑھن واسطے، پر تواڈی میری ملاقات ان دیہڑے قیامت ہی ہونی، اس دنیا وچ میری ملاقات نہیں ہونی، تساں جانا ہے پڑھن، تعلیم حاصل کرنی ہے، میرا وصال ہو جانا ہے۔ تے رخصت کیتا آپ دیدہ ہو کے غوث پاک دی اکھاں وچ بھی آنسو آئے، والدہ دی تعلیم حاصل کرنے واسطے نکلے، راہ وچ ڈاکو پہ گئے، سارے نو لٹیا نا قافلے نے۔ وہ جڑا سردار سی انہیں کہ سارے کو مال لے لیا جی، انہیں کہ جی لے لیا ہے، پر ایک بچہ ہے وہ کو نکلیا کچھ نہیں، بڑی تلاشی لئی 2-3 باری، وہ کو مال ہی کو نہیں، انہیں کہا وہ بچے نے میرے کو لے آؤ، وہ لے کے آئے نا غوث پاک گئے، تو انہیں پوچھیا، انہیں کہا تیرے کو مال شال ہے کوئی پیسے شیسے؟ کہ آپ نورما ہاں میرے کو 40 دینار، ایک روایت اشرفیاں لکھے 40 اشرفیاں یا 40 دینار میں۔ انہیں کہا وہ ڈاکو بولیا دوجہ اسا کہ جی سارا سامان کھولیا کو نہیں نکلے، بچہ جھوٹ ماردا ہے۔ انہوں فرمایا نہیں جھوٹ نہیں ماردا، میری امی نے نا اے گدڑی دے اندر سیتے نے اتنے کپڑا لایا ہے تے تروپے لائے نے، اے دے اندر نے 40 اشرفیاں۔ وہ حیران رہ گئے، انہوں تروپے دیڑے تے ادرو 40 اشرفیاں نکل آئی۔ اچھا ڈاکوؤں دا سردار ہل گیا، دیکھو غوث پاک دی نگاہ ولایت۔ انہیں آکھیا پترا یہ تو نہ دسدا تے سانوں تے پتہ نہیں سی لگنا، کیڑی شے نے تینوں مجبور کیتا ہے، کیڑی شے نے مجبور کیتا ہے، تو اپنا راز اگل دیتا ہے، میرے کو 40 اشرفیاں نے یا 40 دینار نے، تو نہ دسدا تیرے پیسے بچ جاندے، وہ کیڑی گل ہے، کیڑی شے جنہیں تینوں مجبور کیتا ہے؟ فرمایا جدوں میں گھروں ٹریا سا اپنی ماں نال وعدہ کر کے آیا سا، اما جان یہ وجہ بھی حالات آئے، یہ وجہ بھی معاملہ آیا، میں جھوٹ نہیں بولنا گا، ہمیشہ سچ ہی بولنا گا۔ ڈاکواں دے سردار نے چیخ ماری، چیخ مار کے تھلے ڈگ پیا۔ انہیں کہا یار ایک بچہ جڑا ماں نال وعدہ کیتا ہے او دی خلاف ورزی نہیں کردا، اساں رب نال کیتے وعدے دی دھجیاں اڑا دتیاں نے۔ بے ہوش ہو کے تھلے ڈگ پیا، ہوش آیا، غوث پاک دے ہاتھ تے طائر ہو گیا۔ وہ جڑے نال آئے سن انہاں کہ پھر کلیاں نہ جا، سانوں بھی نال ہی لے کے جا۔ یہ سارے دا سارا گروہ لٹن والا تے ڈکیت غوث پاک دے ہاتھ تے توبہ کر کے ایسی پاکیزہ زندگی اختیار کی تھی، سیرت دی کتاباں بھی لکھے، عملی نمونہ بن گئے اور تقوی والی زندگی دا انہوں نے رستہ اختیار کر لیا۔ غوث پاک دی کرامتاں نو سلام ہے، لیکن میرے نزدیک سب تو وڈی کرامت ہے کہ کسی برے بندے نو چنگے رستے تے لانا، یہ سب تو وڈی کرامت ہے۔ اور میرے غوث پاک جو بیان فرماندے سن 70 ہزار دا مجمع ہوتا تھا، یہ نا 70 ہزار دا مجمع، یہ آپ دی کرامت سی۔ پہلے سب وچ بیٹھا بندہ جنی آواز نہ سندا سی، آخری سب بیٹھا اسی طرح سندا سی۔ غوث پاک نے پھر اپنا فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی دی گردن اتے، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں سب کو فیضان سرکار غوث پاک شہر سے، پیران پیر دستگیر سبھی پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم، اور غوث اعظم دا نگاہ نبوت وچ کی مقام ہے۔ دیکھو اے امام احمد رضا حنفی قادری فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ نے اے نشان دسیا ہے کہ حضور غوث پاک کا مقام کی پہچانو۔ میرے امام نے فرمایا کہ نبی پاک رب دی بارگاہ بھی شفاعت فرما دے، شفاعت کا ایک معنی سفارش کرنا ہے۔ فرمایا نبی پاک اللہ پاک دی بارگاہ وچ اپنے گناہگار امت دی شفاعت فرمان گے تے غوث پاک نبی پاک دی بارگاہ بھی شفاعت فرما دے۔ اسیاں نے ساڈی تہاڈی اگے تہاڈی خدا دے، ساڈی تہاڈے اگے تہاڈی خدا دے۔ اچھا کئی بندے آندے جی یہ شرک ہو جاندہ، میں کہ دیکھو جدو کسی دکان تے کوئی منگن آوے نا، میں تے کئی باری ویکھیا ہے، میں تے وہ دے کول سبق سیکھو،
جڑا تیری دکان تے منگن آਉਂਦਾ نا ਉਹਦੇ کو سبق سکھ. وہ پتہ کی آندا وعدہ حاجی جی رب دے دتے چو دیو. تو اینو شرک بنانا کیویں بنا کے دس مینوں. ہر منگن والا کئیاں نوں میں دیکھیا وہ آندے حاجی جی میرے کول بھی ایک بندہ وہ کہن لگا جی رب دے دتے چو دیو رب دے دتے چو دیو میں تی ویاڑی مینوں رب دے دتے چو دیو. اسی جے بھی اللہ دے ولی کول جانے ہیں نا یہ آندے نے شرک ہو گیا. اسی آنے شرک نہیں اسی آنے اللہ دے پیارے ہو مقبول ہو محبوب ہو تانوں ولایت تقوی دیاں منزلاں ملیاں نے تہاڈی شان وچ قرآن وچ آیتاں آئیاں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سانوں رب دے دتے چو دیو رب دے دتے چو دیو. سرکار دی حدیث ہے یہ کوئی تقریر نہیں میں تو کوئی لطیفانہ جملہ نہیں سن رہا یہ حدیث ہے. سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی عطا رب کر دے میں رب دی عطاواں نوں ونڈن والا میں رب دی عطاواں دا قاسم ہاں. سجنوں گل صرف اینی ہے دیتا اللہ تعالی بنتا مدینے والے مصطفیٰ. اسی جس دربار پہ جانے اللہ کی عزت کی قسم ہے اسی آنے ہاں داتا صاحب تواڈے تے رب دا بڑا کرم ہے تسی اللہ دے مقرب ہو محبوب ہو پیارے ہو ولی ہو. رب نے تواڈے درجے بلند کیتے نے رب نے جڑے تانوں عزتاں تے شاناں تے مرتبے تے مقام دتے نے رب دے دتے چو دیو. سانوں ہی خیر پاؤ ساڈی زندگی بھی بدلو سانوں ہی نیکی دے رستے تے چلاؤ اور جدو عرض کرنی رب دے دتے وچوں دیو رب دیاں عطاواں وچوں ساڈی چوڑی وچ پاؤ. اسی اے اللہ دی بارگاہ وچوں جڑیاں عطاواں ہوئیاں نے نبیاں تے ولیاں تے اسی اودی خیرات منگنے ہاں. انما انا قاسم واللہ میں تے تقسیم کرنے والا رب دین والا. خوش نصیب ہو کہ یہ میلاد شریف پچھلے مہینے منایا تساں بڑا ڈٹ کے تے گج وج کے. اسی حضور دیو غلام جڑا ربیع الاخر آ جائے انہوں ربیع ثانی بھی آخدے ہیں. یہ دے وچ غوث پاک دا عرس ہے تے ڈٹ کے غوث پاک دی یارویں پکاؤ. غوث پاک دا عرس مسجداں وچ کراؤ محفلاں کراؤ. کیوں؟ اس واسطے سرکار دی امت وچ غوث پاک دا مقام ہے. یہ دے میں ختم کرنا. میرے امام نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. اسی سرکار دی غوث پاک دی بارگاہ میں آپ نے میرا موجود ہے پیران پیر دستگیری فرماؤ سرکار دی بارگاہ میں عرض کرو ساڑی سفارش کرو. نبی پاک فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الخبائر من امتی میری امت میں جنہ بڑے بڑے گناہ کیتے ہونے نے انہوں نے میں پیارے قیامت اپنے رب کو بخشوانا ہے. میری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. حضرات اعلان سماعت